بمكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نون ساکن اور تنوین کے احکامات، اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف تجوید. اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے احکامات اصل میں ہوتے کیا ہیں، اور اس میں سے یاد کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے اور اسے یاد کرتے کیسے ہیں. ان احکامات کی 4 ٹائپس ہیں. ان کو ہم الگ الگ ویڈیوز میں ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے تو تب انشاءاللہ بہت اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا، یہ ہوتے کیا ہیں؟ ہم نے اس میں یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد کچھ حروف آئیں گے تو ہم غنہ نہیں کریں گے، اور کچھ حروف آئیں گے تو غنہ کریں گے. تو اس میں یہ یاد کرنا ہوتا ہے کہ کون سے حروف آ رہے ہیں تو ہم غنہ نہیں کر رہے، اور کون سے حروف آ رہے ہیں تو ہم غنہ کر رہے ہیں. 4 ٹائپس. پہلی ہمارے پاس ہے اظہار. اظہار کا مطلب خود بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر کرنا. اس میں کیا کریں گے کہ جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہے، عین، ہے، غین یا خا، اس میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے. جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہے، عین، ہے، غین، خا، اس میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ہے ادغام. ادغام کے حروف ہیں یرملون، یا، را، میم، لام و نون. جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، را، میم، لام و نون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نون کی آواز کو ملائیں گے. جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آئے گا تو نون کی آواز کو یا میں ملائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہے اقلاب. اقلاب میں کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کو میں نے یاد کیا تھا انقلاب سے. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا نا، تو اقلاب کا مطلب اس لحاظ سے یاد کیا کہ بدلنا. جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف بے آئے گا نا تو نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. جب ہم ان کو نیکسٹ ویڈیوز میں ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے نا تب انشاءاللہ بہت اچھی سمجھ میں آ جائے گی. اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اور جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہے، عین، ہے، غین، خا، یا، را، میم، لام و نون یا با، ان سب کے علاوہ اظہار، ادغام، اقلاب کے حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. اس میں بس یہی چیز یاد کرنی ہوتی ہے کہ یہ والے حروف آ رہے ہیں تو ہم غنہ نہیں کر رہے، اور نون کی آواز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. جب حروف ہلکی آئیں گے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے. جب ادغام کے حروف آئیں گے تو ہم نون کی آواز کو ملا کر پڑھیں گے. جب اقلاب کا حرف بے آئے گا تو ہم نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. اور جب ان سارے حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ اخفا ہوگا، اور اخفا میں ہم کیا کریں گے کہ نون کی آواز کو بالکل چھپا دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. نیکسٹ ویڈیوز میں جب ہم ان کو ایگزامپلس کے ساتھ ڈسکس کریں گے تب انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم وحلا في مولده النغم.